ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میری ریاست مدینہ میں اگر کوئی ذمی ہو یا نان مسلم ہو، کوئی مائنورٹی سے تعلق رکھتا ہو، اگر میری ریاست میں اس کے ساتھ ظلم ہوا، کسی نان مسلم کے ساتھ ریاست مدینہ میں ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ کوئی بھی اپسٹ کسی نے کرنے کی کوشش کی، انا حجیجہ یوم القیامہ، تو اس کا ایڈوکیٹ محمد رسول اللہ قیامت کے دن ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی فیڈریٹک یونٹس آ رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کانسٹیٹیوشنل نیشن بنایا، ان کو ایک نیشنلٹی عطا کی، ان کو ایک سٹیزن شپ عطا کی، ان کو کہا اپنے نام قائم رکھو۔ مثلا جیسے آپ کے صوبے ہیں، ان کے کیا نام ہیں؟ کیا ہر صوبے کو پاکستان نمبر 1، پاکستان نمبر 2 کہتے ہیں؟ کیا ہر صوبے کو پاکستان نمبر 3 کہتے ہیں، نمبر 4 کہتے ہیں، نمبر 5 کہتے ہیں؟ صوبے کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو کے پی کے نام دیا، ایک صوبے کو آپ نے محمد نبی رسول اللہ، کہ یہ جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جو میں آپ کو دیکھ کر پروٹیکشن دے رہا ہوں، کانسٹیٹیوشنل نیشن بنا رہا ہوں، مگر میں آج آپ کے لیے ریاست مدینہ کے آئین کی کمپیریٹیو سٹڈی 1973 کے پاکستان کے آئین کے ساتھ کر کے آیا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کوئی کہہ دے کہ پاکستان میں وہ آئین کب نافذ ہوگا، آپ کب اور اب کی بات کر رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کے آئین کے وہ آرٹیکلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو کولیبوریٹ ہو رہے ہیں ریاست مدینہ کے آئین کے آرٹیکل سے، جو ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ سارے آرٹیکل دستور مدینہ سے لیے گئے ہیں، وہ میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر رول آف لا کی بات کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمنین المتقین، یہ آخری میں یہ پڑھ رہا ہوں شکر، ان المؤمنین المتقین علی من بغى منهم او ابتغى نصیحت ظلم او اثم او عدوان او فساد بین المؤمنین وان ایدیہم علیہ۔ میری ریاست مدینہ کا کوئی تقوی شعار مومن ہو یا کوئی بھی باشندہ ہو، ریاست مدینہ میں اوتھ آف ایلیجینس لے چکا ہو، اس کو سٹیزن شپ مل چکی ہو، ریاست مدینہ کا پاسپورٹ اس کے پاس ہو، وہ اس کا نمائندہ ہو، فرمایا ہر وہ نمائندہ جو ریاست مدینہ کی پروٹیکشن لے کر بیٹھا ہو، وہ ہر اس شخص کے خلاف کھڑا ہوگا، کس کے؟ جو سرکشی اختیار کرے گا، کس کے خلاف؟ جو قانون شکنی کرے گا، کس کے خلاف؟ جو گناہ یا بدعنوانی کا ارتکاب کرے گا، کس کے خلاف؟ جو پرامن اہل ایمان یا باشندوں کی یا شہریوں کے لیے فساد انگیزی کرے گا، کس کے خلاف؟ جو لوگوں کو تنگ کرے گا، لوگوں کی زندگی برباد کرے گا، جو لوگوں کو دھوکہ دے گا، جو دہشت گردی برپا کرے گا، جو فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ فرمایا ریاست مدینہ کا ہر شخص یہ ذمہ داری رکھتا ہے کہ وہ ہر ظالم کے خلاف ایک ساتھ ہو کر اٹھے گا اور یکجاں ہو کر اٹھے گا، یک قالب ہو کر اٹھے گا، ایک زبان بن کر، ایک آواز بن کر اٹھے گا، اگرچہ اس ظالم کا تعلق کسی قبیلے کے سردار کے بیٹے کی حیثیت سے ہی کیوں نہ ہو۔ جب قانون برابر ہو گیا، اگر ظالم کسی بڑے کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی بڑے سردار کا، ہیڈ آف ٹرائب کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی ایکولی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا جیسے کسی غریب کے بچے کو کھڑا کیا۔